حضور روزہ تو صبر لاتا ہے، تو روزے میں بے صبری کیوں ہو جاتی ہے اتنی؟ چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہوں، دفتر میں ہوں، سڑک پر ہوں، خرید رہے ہوں، بیچ رہے ہوں، تو روزہ صبر لاتا ہے اور ہمیں ہو جاتی ہے بے صبری، اور بے صبری میں بھی پھر کچھ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، سب ایسے نہیں ہوتے کہ سب لڑا لڑی کریں، مارا ماری کریں، ٹریفک جام ہو جائے، افطار کے ٹائم پہ گھر جانا ہے، سموسے کھانے ہیں، سموسے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اب سموسے کے تصور باندھ کر پکوڑوں کے خیال جمع کر اگر جا رہا ہے، سمجھے، تو اب کیا اس نے یار، حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ایک ارشاد یاد آ گیا، اس کا ایک حصہ کہ جو روزہ رکھے اور کھانے پینے کا افطار میں انتظار کرے گا، اس میں کہوں یہ بھی نفاق کی علامت۔ یہ حضرت سیدنا زین العابدین کا میں نے پڑھا ہے قول۔ یہ کہ صبر تو پھر صبر ہے، یہ صحیح ہے کہ کھانا خود اٹھ کر ہمارے منہ میں نہیں جائے گا، ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن یہ کہ بے تابی کیسی، جب ہے ہی روزہ صبر۔ اب سارا دن کھایا پیا نہیں، صبر کیا، اب افطار کے ٹائم پر ہائے وہی کرنا کیا ہے، صبر۔ ثواب بھی تو جتنی تکلیف زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ملے گا صبر پر۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، چاہے ٹریفک جام ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مطلب یعنی کہ اپنی مرضی کا معاملہ ہوا نہیں، پر نفس بڑا شرارتی ہے۔ یہ مسجدوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، جس جو مالداروں کے علاقوں میں مسجد ہوگی نا، جہاں مال زیادہ آتا ہے وہاں آپ کو رش زیادہ ملے گا، جو وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کھانے کے مال پوڑے اور وغیرہ وغیرہ تلی ہوئی چیزیں۔ اور جو بیچارے غریب علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں کھجور رکھ دیا، پانی رکھ دیا، کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے پکوڑے کسی نے دے دیے، یہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہاں آپ کو نہیں ملیں گے روزے دار۔ بھیڑ وہاں ملے گی جہاں ہے نا نصیب ہمارے یار۔ تو یہاں تقسیم مسجدوں کی ہے، ہمیں گھروں کی بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ بعض گھروں میں اتنی فراوانی ہوتی ہوگی نعمتوں کی، اچھی اچھی چیزوں کی کھانے کی، کہ پھینکم پھینک ہوتی ہوگی، بعض غریب بیچارے پانی سے گزارا کرتے ہوں گے۔ کھجور بھی مہنگی ہے، غریب آدمی اب کھجور کہاں خرید سکے گا یار؟ بہت ان دنوں تو ہمارے یہاں بہت مہنگی ہوتی ہے۔ میں ایک ملک میں تھا پچھلے دنوں، وہاں کا عجیب نظام ہے، مجھے بتا کہ کسی نے کہ اب نہیں ہے، لیکن بولا کچھ عرصے پہلے تو یہ حالت تھی کہ رمضان شریف میں گوشت بھی آدھے دام ملتا تھا یہاں گوشت، اور باقی اب بھی یہ کھجوریں ہوئی یا کپڑے ہوئے یا یہ جو رمضان کے آئٹم ہوتے ہیں نا، یہ سب سستے کر دیے جاتے ہیں، اور اس پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے سستوں کا۔ ان کے پیکج لکھے ہوتے ہیں، اتنے میں اتنا کٹوتی، اتنی کٹوتی، یعنی یوں ہے یار، میں تو حیران ہوں یار۔ یہ عرب دنیا کی بات ہے، عرب لوگ جو ہے نا، جن کو بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے آقا عربی تھے تو عرب پر آنکھیں بند ہیں جو مسلمان ہیں۔ ہاں عرب، ابو جہل بھی عرب تھا، ابو لہب بھی عرب تھا، یہ مراد نہیں ہے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو عربی ہے، مسلمان ہے، خوش عقیدہ ہے، بد عقیدہ کی بات نہیں کر رہا، تو اس پر ہم کو اس کا احترام سرکار کی نسبت سے کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ جیسے کہ نسبت ہوتی ہے، آپ پنجابی ہیں، آپ کہیں جائیں گے بہت سارے لوگ ہوں گے، اس پہ پتہ چلے گا کہ فلاں پنجابی ہے، تو آپ کو یہ قدرتی ضرور ہے، یہ ساڈا بندہ ہے، قدرتی ہوگا ایسا کہ یہ پنجابی ہے، تو انہیں کچھ مزہ آئے گا۔ یار آپ کا ہم قوم ہو تو آپ کو مزہ آئے، اور کوئی میرے آقا کا ہم قوم ہو تو مجھے مزہ نہ آئے، یار میری زندگی میں دھول پڑی۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جو عرب دنیا میں کام کرتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ اخلاق ایسے، بس سب تھوڑی برے ہیں یار۔ لاکھوں اولیاء کرام عرب میں ہوئے، لاکھوں علماء کرام ہوئے، اب بھی ہیں عرب میں، ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک عبادت گزار لوگ بھی ہیں۔ اب آپ کو کوئی ٹکر گیا یا دو چار ٹکر گئے تو اس کا مطلب ساری قوم خراب ہو گئی، یار یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ تو ہمارے یہاں بیچنے والے جو ہیں کاروباری لوگ، یہ رمضان کو کمائی کا مہینہ ضرور ہے، لیکن نیکیوں کی کمائی کا ضرور یہ مہینہ ہے، اور پیسوں میں کمی کر کے بھی نیکیاں
کمائی جا سکتی ہیں. تو ایسا کچھ کریں تو کاش کوئی ایسا انقلاب آ جائے نا ہمارے یہاں، یہ ہمارے لوٹ مار کرنے والے تجار جو ہے نا یہ سدھر جائے نا تو امت کو بڑی آسانی ہو جائے. لیکن بہت مہنگا کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے صحیح کہا. اب کھجور کا بھاؤ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا دیکھی والی ہے. کھجور یہاں رمضان شریف میں گلا سڑا سارے سال کا جو اسٹاک ہے وہ نکلے گا. اس کو دھوئیں گے، سرسوں کا تیل مارتے ہیں اس پر، اس کو چمکاتے ہیں. صحیح بولتا ہوں میں. سنگل کھجوریں جو ہوتی ہے نا بڑی چمکدار، وہ ریڑھی پر سرسوں کے تیل کی چمک ہے، کھجور کی نہیں ہے. ہر ایک کا ایسا کرتا ہے، میں نہیں بولتا، لیکن میں نے دیکھا یہ تماشے. اور دام پوچھو تو، اور جیب دیکھو تو آدمی کر کے آگے بڑھ جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور جن کو اللہ نے پائی پیسہ دیا ہے وہ بھول جاؤں گا یار، معاف کرنا، وہ مہربانی کر کے غریب کالونیوں میں یا غریب لوگ، پھر بھلے مالدار کو بھی اگر افطار کروائیں، اربوں خربوں پتی کو بھی آپ اگر پانی کا گھونٹ پلا دیں گے افطار کے لیے، کھجور کا گھونٹ کھجور پیش کر دیں، ثواب تو ملے گا. مگر جو بیچارے غریب لوگ ہیں یہ نہیں کھا سکتے ہوں گے نعمتیں زیادہ، تو ایسا کریں. میں چند سال سے یہ ترغیب دلا رہا ہوں. اب اتنا ڈھیر کرتے ہیں عرب دنیا میں، بہت ڈھیر ہوتا ہے افطار کا. ارے بھائی، اب میں تو سنا کہ غیر مسلم بھی گھس جاتے ہیں کھانے کے لیے. پہچان تو ہے نہیں، سبھی داڑیاں منڈا رہے ہیں اور لباس سب کا ایک. اب یہ جیسے یہ جو میرا حلیہ ہے، مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ غیر مسلم ہے. الحمدللہ مسلمان کی ایک پہچان ہے. لیکن اب پہچان مسلمانوں نے اپنی پہچان ختم کر دی اور ذلیل و خوار ہو گئے، بیچارے تباہ ہو گئے. تو یہ پہچانے نہیں جاتے تھے، گھس جاتے مسجدوں میں. سنا یہ بھی کھاتے ہیں، تو اتنا ہوتا ہے کہ ڈٹ کے آدمی پیٹ بھر کے نکلے، اور نماز بھی لیٹ کر دیتے ہیں تھوڑی مغرب کی. کھاؤ خوب نکلو. حرمین طیبین میں اور ڈھیر لگتے ہیں. اور پھر جو حال کرتے نا لوگ، یہ کھایا جتنا کھا سکے. اب چاول ہے وہ بھی دسترخوان پر، سفرہ بولتے ہیں اس کو، سفرے پر ڈالتے ہیں. دہی ہے تو وہ بھی کٹورے ہوتے ہیں، سفرے پر گلٹی، پلاسٹک کے سفرے پہ. اور نعمتیں طرح طرح کی، جتنا کھایا. پھر کیا ہوتا ہے، جلدی خدام آتے ہیں. یہ سفرے کو یہ اکٹھا کیا، ہزاروں لاکھوں روپے کا اس میں مال ہوتا ہے. یہ اٹھایا، یہ ڈسٹ بین میں کچرے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ڈالتے ہیں. یہ سب دیکھا ہوا ہے. یہ میں کوئی سنی سنائی بات ہر نہیں ہے میری، ہر بات. تو اب یہ جو وہاں جا کر کھلانا ثواب ہے. لیکن یار آپ سوچو تو صحیح، آپ ڈسٹ بین کو کھلاؤ گے یار، کچرا کنی کو کھلاؤ گے. یہ نعمتیں یہاں کھلاؤ نا غریبوں کو، آقا کی دکھیاری امت کو کھلاؤ نا یار. یہاں ایسے ایسے غریب ہوں گے ان کے گھروں پہ، بھلے پھر کوئی مالدار کے گھر پہ چلا جائے، معافی مشکل یار. آپ بانٹو، یہ یہاں بانٹو یار، آقا کو اصال ثواب کرو. ہاں نیت پر ثواب ملتا ہے. ادھر ذرا ہے مدینے میں میرا دسترخوان تکتا ہے، دنیا کو کہتے پھرتے تو ثواب بھی پھر ڈھونڈتے پھرنا. یہ کہاں گیا اخلاص؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.